لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت قابل صد احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، لطف، فضل اور کرم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے آدمی اللہ کو اللہ مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو مانے، اللہ کی صفات کو بھی مانے. کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، تو اللہ ہی ہمارا معبود بھی ہے. اللہ کو خالق بھی مانے، اللہ کو مالک بھی مانے اور اللہ کو معبود بھی مانے. تو انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے. لیکن اللہ کی ذات کو دنیا میں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اللہ کی باتیں سن سکتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے ایسی ذات کو مانے جو اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہے. اس واسطے کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اس لیے مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے تو اللہ کے نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا فرض ہے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. تو ایمان کی بنیادی دو چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانا. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے وہ سچے اور برحق نبی تھے. سب سے آخر میں نبی آئے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. جو انسان اللہ کو اللہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے یا نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے نبی کو مان لیا. اب ہمیں ایک اور چیز چاہیے. اس چیز کا نام ہے قانون، اس چیز کا نام ہے کتاب. کہ ہم نے اللہ کو مانا تو اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں. تو ہم نے اللہ کو سنا نہیں تو اللہ کے احکام کا پتہ کیسے چلے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو پتہ کیسے چلے؟ اس کے لیے اللہ نے رسول دیا، اور وہ کتاب اور وہ دستور اور وہ قانون جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، اس دستور کا نام ہے قرآن. اس لیے اللہ پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لانا بھی فرض ہے. اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے جو اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، اس کتاب پر بھی ایمان لانا فرض ہے. اللہ نے کلام اپنے پیغمبر کو دی ہے. اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم اپنے پیغمبر پہ اتارا تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن سنا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر پہ قرآن اترتا دیکھا، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن پڑھا، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو اعمال کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اللہ کے پیغمبر کو مان بھی لیا، ایسے انسان کو صحابی کہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، ہمارا نبی سچا، اس نے فرما دیا. نبی پر جو قرآن اترا اس پر ایمان لانا ہے کہ نبی نے فرما دیا. تو نبی نے اللہ سے قرآن کو لیا، ہمیں دیا، لیکن مجھے اور آپ کو براہ راست نہیں دیا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیا، پھر صحابہ نے ہمیں دیا. اس لیے نبی پر ایمان بنتا ہی تب ہے جب آدمی صحابی کو مانے. قرآن پر ایمان بنتا ہی تب ہے جب صحابی کو مانے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے،
بھئی یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر اترا تھا؟ ہم کہتے ہیں بالکل وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اترتے دیکھا انہوں نے قرآن ہمیں دیا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اللہ کے نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو قرآن جیسی مقدس کتاب دی ہے اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اور نمبر 4، جن لوگوں کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا، جن لوگوں کے واسطے سے نبی پر ایمان ہم تک پہنچا، جن لوگوں کے واسطے سے اللہ پر ایمان ہم تک پہنچا، ان واسطوں کا نام ہے صحابہ، تو ان صحابہ پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی قرآن جو اللہ کو اللہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے، اور جو آدمی اللہ کے پیغمبر کو نبی نہ مانے یا نبی مانے آخری نبی نہ مانے تو یہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے، اور جو آدمی اللہ کے اترنے والے اللہ کی اتاری جانے والی کتاب قرآن کریم کو نہ مانے تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اس قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، ہمارے نبی پر اترنے والا قرآن بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کی نبوت میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو نبی پر آنے والی کتاب قرآن کریم کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جو قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی کافر، جو قرآن کو مانتا تو ہے مگر ساتھ یہ کہتا ہے کہ اصلی قرآن تھا وہ بدل گیا، میں یہ تو مانتا ہوں قرآن اترا لیکن جو ہمارے پاس آیا یہ اصلی قرآن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا کافر، اسی طرح اس قرآن کو تحریف شدہ اور بدلا ہوا قرآن ماننے والا بھی کافر ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں مگر بدلا ہوا مانتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا بات کو سمجھو، مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، تیسری شرط اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ، اور چوتھی شرط جنہوں نے سب کچھ ہمیں دیا ان صحابہ پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ چاروں پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگلی پانچویں بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ تم اللہ کو اللہ مانو، اپنی زبان سے کہو، نبی کو نبی مانو، اپنی زبان سے کہو، قرآن کو مانو، اپنی زبان سے کہو، نبی کے صحابہ کو مانو، اپنی زبان سے کہو۔ جو انسان کہتا ہے میں دل سے مانتا ہوں زبان سے نہیں مانتا، اس کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں زبان سے مانتا ہوں اور اس کا دل ساتھ نہیں دیتا، اس آدمی کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے اس کو زبان سے بیان کرو، دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو منافقت بھی کہتے ہیں، اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ منافقت کو چھوڑ دو اور تقیہ بازی چھوڑ دو، اللہ کو مانتے ہو زبان سے کہو، اور ایسے کہو جیسے ابو بکر نے کہا، ایسے کہو جیسے عمر نے کہا، ایسے کہو جیسے عثمان و علی نے کہا، ایسے کہو جیسے بلال نے کہا۔ حضرت بلال تپتی ریت پہ لیٹ گئے لیکن تقیہ نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پیغمبر کا ساتھ دیا اجڑے مگر تقیہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے اپنی چمڑی ادڑوا دی مگر تقیہ نہیں کیا۔ تقیہ ایمان نہیں ہے، تقیہ منافقت ہے، اور منافقت ایمان نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں رب کو مانا علل اعلان کہو، نبی کو مانا علل اعلان کہو، قرآن کو مانا علل اعلان کہو، صحابہ کو مانا علل اعلان کہو۔ منافقت کو چھوڑ دو اور تقیہ کو چھوڑ دو۔ تقیہ کا معنی کیا ہے؟ بولو، تقیہ کا معنی، تقیہ کا معنی منافقت۔ ہم منافقت کے قائل نہیں ہیں۔ ایمان اور منافقت یہ جمع نہیں ہوتا، اسلام اور منافقت یہ جمع نہیں ہوتا، ایمان اور تقیہ یہ بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا اور دل سے مانا۔ جو کہتے نہیں جی دل سے نہیں مانا تھا، اس نے تقیہ کیا تھا، میں کہتا ہوں جھوٹے، تو خود منافق ہے۔ علی کو منافق کہتا ہے یعوذ باللہ، علی منافق نہیں تھا، علی اللہ کا شیر تھا، علی منافق نہیں تھا، علی پیغمبر کا صحابی تھا، علی منافق نہیں تھا، علی پیغمبر کا داماد تھا۔ منافق تو ہے، علی نہیں ہو سکتا، منافق تو ہے، علی نہیں ہو سکتا، تقیہ باز تو ہے، پیغمبر کا صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کو ایک، آخری نبی کو آخری نبی، اللہ کے نبی پہ اترنے والی قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سچی کتاب ہے، یہ بھی مانتے ہیں بدلی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اور جن صحابہ نے ہم کو دیا ہم ان صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور میں نے کہا ہم دل سے نہیں، ہم زبان سے بھی مانتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دل سے بھی کہتے ہیں، دل میں بات اور ہو زبان پہ اور ہو، اس کو منافقت بھی کہتے ہیں اور اس کو تقیہ
بھی کہتے ہیں۔ ہم منافقت کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، ہم تقیے کو مذہب اور دین کے خلاف سمجھتے ہیں۔ مسلمان کا کام تقیہ کرنا نہیں ہے، اہل ایمان کا نام تقیہ کرنا نہیں ہے، تقیہ کرنا منافقت کا کام ہے۔ میرے دوستو میں بات عرض کرنے لگا، ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے اور ہم ان اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اظہار کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اللہ کی ذات پہ حملہ کیا، کہا جی ہم رب کو نہیں مانتے۔ یہ روس کا کافر تھا، اس نے رب پہ حملہ کیا، کہتے ہم نہیں مانتے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ روس کا کافر تھا، ایک کافر نے کہا نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے معبود اور بھی ہیں۔ یہ ہندوستان کا مشرک تھا، مکے کا بھی تھا نا، میں اپنے دور کی بات کہتا ہوں، یہ ہندوستان کا کافر تھا۔ ایک اور کافر اٹھا، اس نے کہا نہیں میں اللہ کو تو مانتا ہوں اور خدا بھی نہیں مانتا، لیکن جس اللہ کو میں اللہ مانتا ہوں یہ اللہ بھول بھی جاتا تھا، یہ اللہ بھول بھی جاتا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ رافضی تھا، یہ شیعہ تھا۔ اس نے کہا نہیں کبھی اللہ بھول بھی جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں بھولنا بندے کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں۔ تو جو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا وہ روس کا کافر، روس کا انسان ہو تو کافر، وہ کہ جی میں اللہ کے علاوہ اور اللہ مانتا ہوں، ہندوستان کا ہندو ہو تو وہ کافر۔ اور اگر کوئی انسان کے میں اللہ کو اللہ تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو غیب کا پتہ نہیں تھا، اللہ بھول بھی جایا کرتا تھا، یہ پاکستان کا رافضی ہو تو کافر، ایران کا ہو تو کافر، ہندوستان کا ہو تو کافر، اگر یہ رافضی مکے میں رہتا ہو تو بھی کافر۔ کوئی انکار کی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نمبر 1 مسئلہ اللہ کا، نمبر 2 ہم پیغمبر کو مانتے ہیں۔ کیا مانا؟ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، ہم نبی کو نبی کا مانا، ہم اللہ کے پیغمبر پہ وحی کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر پہ جبریل اترتا، وحی لاتا، حضور کے بعد اب کسی اور پر جبریل وحی لے کر نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، ان کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی کہتے ہیں میں حضور کو نبی تو مانتا ہوں، حضور کو معصوم تو مانتا ہوں، لیکن نبی کے بعد بھی جبریل آتا ہے فلاں امام پہ، نبی کے بعد بھی معصوم ہے فلاں امام ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جس طرح ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری نبی ہونے کا معنی اب کسی اور پر وحی نہیں آئے گی، آخری نبی ہونے کا معنی اب کوئی اور معصوم نہیں ہوگا، آخری نبی ہونے کا معنی اب کوئی اور حلال اور حرام نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی انسان کہتے ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو مانتا ہوں مگر میرا امام بھی معصوم ہے، میں حضور کو آخری نبی تو مانتا ہوں مگر میرے امام پر بھی وحی آتی ہے، میں نبی کو نبی تو مانتا ہوں مگر میرا امام بھی حلال حرام کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح حضور کو نبی نہ ماننے والا ابو جہل کافر تھا، جس طرح پیغمبر کو آخری نبی نہ ماننے والا مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، بالکل اسی طرح پیغمبر کے بعد کسی اور کو معصوم ماننے والا، نبی کے بعد کسی اور پر وحی کے اترنے کے قائل ہونے والا، نبی کے بعد کسی اور کو حلال حرام کی اختیار دینے والا، یہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے۔ اس لیے ہم نے کہا وہ بھی کافر، مکے کا ابو جہل وہ بھی کافر، قادیان کا مرزائی غلام احمد وہ بھی کافر، اور ایران کا خمینی یہ بھی کافر، وہ تینوں بھی کافر، جو ان کو بڑا مانے وہ بھی کافر، ان کو مسلمان مانے وہ بھی کافر، اور جو ان کو امام مانے وہ اچلے درجے کا کافر۔ وہ کس درجے کا؟ وہ بڑے درجے کا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان نہیں مانتا، تو بات ہوئی نا، مسلمان بھی مانے اور رہنما بھی مانے، امام بھی مانے۔ نہیں میرے دوستو، ہم کہتے ہیں قطر یہ بات نہیں چلے گی، منافقت کی بات نہیں، جو ہمارا نظریہ ہم اس کو اعلان بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات میں نے عرض کی، اب اس کے بعد دیکھو قرآن کریم ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو ماننے کا مطلب کیا؟ الحمد سے والناس تک ہمارے پیغمبر پہ اترا، الحمد سے لے کر والناس تک پیغمبر نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے ہمیں دیا۔ جس طرح قرآن نبی پہ اترا اسی طرح صحابہ نے محفوظ کیا، اسی طرح امت کو دیا۔ ہم کہتے ہیں الحمد سے والناس تک یہ قرآن وہ تھا جو پیغمبر پہ اترا، یہ قرآن وہ تھا جو پیغمبر نے صحابہ کو دیا، یہ قرآن وہ تھا جو صحابہ نے لکھ کے امت کو دیا۔ جو انسان کہتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں، نبی پہ اترنے والے میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، لیکن بعض آیتیں اس قرآن میں وہ ہیں جو نبی پہ نہیں اتری تھی، الیاذ باللہ۔ جب بعض آیتیں اتری تھی صحابہ اس کو ہڑپ کر گئے تھے، الیاذ باللہ۔ جو کہتے ہیں نہیں قرآن اترا تو زیادہ تھا، کچھ قرآن یہ ہے، کچھ قرآن غار میں اترا تو 40 پارے تھے، 30 یہاں پہ باقی وہاں پہ اتری تو 17,000 آیات تھی، 6,666 یہاں پہ اور باقی غار پہ۔ ہم کہتے ہیں جس طرح مکے میں پیغمبر کے دور میں، جس طرح مدینہ منورہ میں نبی کے دور میں قرآن کو نہ ماننے والا وہ کافر تھا، اسی طرح اس قرآن کو جو محرف مانتا ہے وہ بھی کافر، تبدیل شدہ مانتا ہے وہ بھی کافر، ترمیم مانتا ہے وہ بھی کافر، جو کہتے ہیں اصلی قرآن یہ نہیں اصلی وہاں پر ہے، یہ کافر اور کافروں کے ساتھ منافق بھی ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ نمبر 4 ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ کیا مانا؟ ہم کہتے
ہیں پیغمبر کے صحابہ یہ معصوم نہیں، پیغمبر کے صحابہ یہ محفوظ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ معصوم ہونے کا معنی پیغمبر سے خطا نہیں ہوتی، محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے خطا ہوتی ہے، مگر اللہ اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اللہ پاک نے نبی کو دیا، اللہ نے قرآن کو دیا۔ ہمارا عقیدہ، اللہ نے قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی دیا۔ اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی، دو چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے ہم سے ایمان مانگا۔ نمبر دو، اللہ نے ہم سے اعمال مانگے۔ یہ یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ نے کتنی چیزیں عطا فرمائی؟ دو چیزیں۔ کتنی چیزیں عطا فرمائی؟ یہ بات سمجھو، اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور سمجھانے کے لیے رسول دیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، سمجھانے کے لیے رسول دیا۔ دو چیزیں مانگی ہیں، اللہ نے دو دی ہیں اور دو ہی مانگی ہیں۔ نمبر ایک فرمایا تم عقیدہ ٹھیک کرو، نمبر دو عمل ٹھیک کرو۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو بھی ظلم، عمل ٹھیک نہ ہوا تو بھی ظلم۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو بھی برباد، عمل ٹھیک نہ ہوا تو بھی برباد۔ اے اللہ، ہم عمل ٹھیک کریں تو کیسے؟ اے اللہ، عقیدہ ٹھیک کریں تو کیسے؟ اللہ نے قرآن میں دو اعلان کیے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا عقیدہ ایسے ہو جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ کا، تمہارا ایمان ایسے ہو جیسے میرے نبی کے صحابہ کا۔ اے اللہ عمل، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا عمل ایسا ہو جیسے صحابہ کا۔ میرے اللہ نے صحابہ کو معیار بنا دیا، ایمان بھی ایسا جیسے صحابہ کا، عمل بھی ایسا جیسے صحابہ کا۔ کیوں؟ ایک پیغمبر سے دین لینے والے صحابہ تھے اور ہم تک پہنچانے والے صحابہ تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس آدمی نے نبی کے دور میں پیغمبر کی صحبت پائی اور نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی قسم قیامت تک آنے والے ولی، قیامت تک آنے والے حافظ، قیامت تک آنے والے مولوی، قیامت تک آنے والے مجاہد، پیر اور شہید، قیامت تک آنے والے، یہ سارے کتب غوث اربدال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، یہ ادنا صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ ان کو پیغمبر کی صحبت تو ملی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم جس آدمی نے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے وہ آدمی اب دوبارہ ایمان نہیں بدل سکتا، اس کا ایمان نہیں بدلتا، اس کی چمڑی ادھر جائے گی، وہ ایمان نہیں بدلے گا، اس کو لوگ آنکھیں نکال دے ہوگا، ایمان نہیں بدلے گا، وہ دنیا کو چھوڑ دے گا، پیغمبر کے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ، ہم پیغمبر کے صحابہ کو مانتے ہیں، اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ میں سے نبی کے جانے کے بعد یہ صحابہ بدلے نہیں تھے، یہ صحابہ بدلے۔ جو کہتے ہیں جی بدل گئے، جو کہتا ہے جی بدل گئے، ہم کہتے ہیں جس طرح وہ کافر جو صحابہ کو نہ مانے، اسی طرح وہی کافر جو کہ حضور کے بعد بدل گئے۔ ہم دونوں کو ایک درجے کا سمجھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات میں نے عرض کی ہے، ہم اپنے عقیدے پر جھوٹ کے قائل نہیں، ہم اپنے عقیدے میں تقیے کے قائل نہیں ہیں، ہم اپنے عقیدے پہ منافقت کے قائل نہیں۔ یہ مسلمانوں کی دعوت ہے جو ہم کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی اور دنیا بھر میں ایک ایک انسان تک پہنچانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعوت ہے دنیا میں آ رہی۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر دور میں ہر درجے کا کافر ہوا، بعضوں نے اللہ کی ذات پہ حملہ، بعضوں نے پیغمبر کی ذات پہ حملہ، بعضوں نے صحابہ کی ذات پہ حملہ، بعضوں نے کسی اور ذات پہ حملہ۔ یہ شیعہ اتنا بڑا لعین ہے، اس نے کسی ایک کو بھی نہیں بخشا، اس نے اللہ پر بھی حملہ کیا، نبی پر بھی حملہ کیا، قرآن پر بھی حملہ کیا، صحابہ پر بھی حملہ کیا، خود جھوٹ بولا اور اپنے جھوٹ کو حلال کہنے کے لیے الزام علی پہ باندھا، خود متع کیا اور زنا کے الزام باندھنے کے لیے الزام قرآن پہ لگایا۔ کتنا بڑا کافر ہوگا؟ کبھی عیسائی کہتا ہے کہ ہماری انجیل میں زنا حلال ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ دنیا کا کوئی بھی بد مذہب اپنی مذہبی شخصیات پہ جھوٹے بہتان نہیں باندھتا۔ یہ اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا بدتر انسان ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں اس کے کفر اور غلاظت کا۔ میرے دوستو، یہ وہ موقف تھا جو اس دنیا پہ، اس دھرتی پہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے یہ عقائد تھے ان کو تکلیف تو ہونی تھی، انکار بھی اللہ کا کیا، کہلا بھی مسلمان، حملہ پیغمبر پہ کہا مسلمان ہے، حملہ قرآن پہ کہا جی مسلمان ہے، حملہ صحابہ پہ کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ جب ان کا کفر چاک کیا، تقیے کی چادر اوڑھ لی، اب اس کے لیے پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں ہاتھ کو مارنے لگے۔ اب کہتے نہیں نہیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو نبی کو مانتے ہیں، نہیں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو تقیہ نہیں کرتے۔ میں کہتا تم جھوٹ مت بولو، اگر تم نہیں تقیہ کرتے، اگر تم ایمان اگر مانتے ہو تو نہ ماننے والوں کی صف وہ ہے اور ماننے والوں کی صف یہ ہے، پھر تم ان کو چھوڑ کر ادھر آ جاؤ، پھر چھوڑ دو ان کو،
जो नहीं मानते उनको छोड़ दो, उनको छोड़ते भी नहीं और कहते नहीं हम मानते भी नहीं। ये कितना बड़ा दजल है, कितना बड़ा झूठ है। क़यामत को रब कहेगा फम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत को ऐलान होगा इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। मैं कहता हूं जब क़यामत को अलग होना है मुसलमानों इनको आज ही अलग करो। ये बात ठीक है या नहीं? ये हमारे हैं ही नहीं। जब हमारे नहीं है हम अपनी सफों में क्यों लाए? हमारे नहीं है। अब वो हम अपना बनने के लिए वो समझते हैं कि मेरे अकीदे का पता चल गया अब मुसलमान जनाजा नहीं पढ़ेंगे। कहता नहीं मैं तो मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ। उसको पता है मेरे साथ शादी खुशी गमी नहीं होगी, कहता है मैं तो मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ। यही आज यहाँ पे इनने धोखा दिया और धोखा देने के लिए आपकी बस्ती में आए और रवाफिद ने ऐलान किया कि नहीं हम कुरान मानते हैं, हम नबी को मानते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि शिया कुरान को नहीं मानता, शिया कुरान को, शिया नबी के सहाबा को नहीं मानता और शिया तकिया का कायल है। शिया हमारे कलमे को नहीं मानता, वो कलमा जो कुरान में है शिया नहीं मानता। अगर ये कुरान को मानता होता तो कुरान वाला कलमा न मान लेता, अगर कुरान को मानता तो कुरान वाला कलमा मान लेता ना। कुरान वाला कलमा नहीं मानता और कहता मैं कुरान को मानता हूँ। ये धोखा देने के लिए अब शिया दौड़ रहा है। अल्लाह ने चाहा हम इसके धोखे को चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये धोखा देने के लिए यहाँ पर है। इनने मास्टर अब्दुल मजीद साहब से और दूसरे हजरात से बात की, जी हम मानते हैं। इन हजरात ने कहा भी तुम नहीं मानते। उन्होंने कहा जी हम साबित करेंगे हम मानते हैं। इन्होंने कहा जी हमारे उलमा साबित करेंगे कि तुम नहीं मानते। हमें कोई इसरार नहीं है कि नहीं मानते। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मानते हो तो इधर आ जाओ, अगर मानते हो तो फिर इधर आ जाओ ना। न मानने वालों को छोड़ दो, उनको छोड़ते भी नहीं, इधर आते भी नहीं और फिर कहते नहीं हम मानते भी हैं, हम मानते भी हैं। हम कहते हैं भी ये झूठ और दजल है। अल्लाह में इन झूठों से महफूज रखे। तो ये हजरात शिया यहाँ पर आए। ये 2 मार्च 2007 बरोज जुमा यहाँ पे एक तहरीर लिखी गई। इस तहरीर पर शियों ने चैलेंज किया कि हम इस बात को मानते हैं और तुम अपने उलमा को लाओ, हम मुनाजरा करेंगे और हम दलाइल से साबित करेंगे कि हम मानते हैं। इसके लिए मास्टर अब्दुल मजीद साहब ने राब्ता किया और आप हज़रात के सामने अब देखो एक लंबी फहरिस्त उलमाए किराम की मौजूद है जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। उलमाए किराम की एक फहरिस्त मौजूद है। पहले मैं तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ जो तहरीर शियों ने लिखी है। इनका लिखने वाला कौन था, इनका गवाह कौन था, हमारी तरफ से कौन था। मैं मुख्तसर ये तहरीर सुनाता हूँ, उसके बाद आप हज़रात के सामने इस मौजू पर इंशाअल्लाह दलाइल बयान कर दिए जाएंगे। आप जरा थोड़ी सी तहरीर सुन लें। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोरखा 2 मार्च 2007 बरोज जुमा शिया सैयद शाह नवाज शाह सकना शाहपुर धरट्टा जिला लिया हमरा शिया मोहम्मद इस्माइल वल्द मस्सू खान बहसियत मेहमान बस्ती चील कौम बगलानी यूनियन काउंसिल चोटी बाला मज़कूरा बाला तारीख की शब को आए और सैयद शाह नवाज और मोहम्मद इस्माइल वल्द मस्सू खान साकिन चोटी बाला मजहब शिया रखते हैं। रात को मजहबी गुफ्तगू कौम बगलानी के अफराद के साथ हुई जिसमें शाह नवाज आफशाप और धरट्टा जिला लिया और मोहम्मद इस्माइल वल्द मस्सू खान साकिन चोटी बाला ने दावा किया कि हमारा मजहब शिया सच्चा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूदा 30 पारे वाला कुरान नहीं मानता था अलैहिस्सलाम और मुझे यानी अब्दुल मजीद वल्द गुल मोहम्मद साकिन बस्ती नसीर कौम छजड़ा तहसील तौसा जिला डेरा गाजी खान को जब मालूम हुआ इन मज़कूरा दोनों हजरात ने यह दावा किया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने उस कुरान को नहीं मानता था और कहा कि हमारे शिया मजहब में मौजूदा कुरान पूरा है। हमारे मुताल्लिक जो कहा जाता है कि शिया मौजूदा कुरान के मुनकर हैं ये झूठ है। लिहाजा हम शिया अपने शिया मजहब की किताबों से अपने इमाम मासूम के कौल से अपने इमाम मासूम लफ्ज़ पे गौर किया। हम कहते हैं हुजूर आखिरी नबी हैं, नबी होता है मासूम, कहते हैं अपने इमाम मासूम ये मान लिया ना कि हम बाद में मासूम मानते हैं। अपने इमाम मासूम के कौल से अपनी शिया मजहब की किताबों से साबित करेंगे कि मौजूदा कुरान पूरा है। जवाब में अब्दुल मजीद वल गुल मोहम्मद सकना बस्ती नसीर तहसील तौसा ने अर्ज किया कि नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम मजमाइन मौजूदा कुरान को मानते थे और मेरा अब्दुल मजीद वल गुल मोहम्मद का जवाब दावा यह है कि शिया मजहब में जो 30 पारों वाला कुरान जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास है, मौजूदा 30 पारों वाला कुरान जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास है, ये शिया के पास शिया इसको पूरा नहीं मानता। शिया मजहब में जो असल कुरान है वो 70 गज का है, शिया की बुनियादी किताबों में मौजूद है और असली कुरान शिया मजहब के 12वें इमाम महदी के पास है। शिया मजहब के नज़दीक शिया के मजहब की किताबों में मौजूद है। असली कुरान गार में है और शिया मजहब की किताबों में है कि नऊज़ बिल्लाह सिवाय चंद सहाबा के सारे सहाबा अलैहिस्सलाम बिल्लाह काफिर हो गए थे। अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह अन्हुम अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह अन्हुम भी नऊज़ बिल्लाह मुनाफिक और काफिर थे।
शाह नवाज ने दावा किया हम अपना शिया मजहब वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह खलीफतु बिला फसल कुरान से साबित करेंगे। और मैं सैयद शाह नवाज लिख देता हूं कि हम मुनाजरा करने के लिए तारीख मुकर्रर कर देते हैं और ये मुनाजरा हमारी खुशी और रजा के साथ है, हमें किसी किस्म का एतराज नहीं है। हम को बातिल को चंद लोगों के सामने वादा करना चाहते हैं। शराइत मुनाजरा हम यही नीचे लिख देते हैं, सिर्फ इन 2-3 उन्वानों पर मुनाजरा होगा, अगर जरूरत पड़ी तो बाकी उन्वानात पर भी दोनों फरीकों की रजामंदी से मुनाजरा होगा। शराइत मुनाजरा शिया सैयद शाह नवाज शाह का शिया मुनाजिर अपने मजहब की किताबों से अपने इमाम मासूम कौल से साबित करेंगे कि मौजूदा कुरान जो तमाम मुसलमानों के हाथ में है पूरा है। मैं अब्दुल मजीद इकरार करता हूँ कि मेरा मुनाजिर अहले सुन्नत वल जमात साबित करेगा कि शिया मजहब की किताबों में शिया का मजहब है कि असली कुरान 70 गज का है, 17,000 आयात का है। और हम शिया की किताबों से साबित करेंगे कि 70 गज वाला असली कुरान इमाम महदी के पास है जो गार में है। शिया के नजदीक इमाम महदी के पास है, वो असल कुरान है। नंबर 2, शिया मुनाजिर साबित करेगा कि शिया का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह खलीफतु बिला फसल कुरान में मौजूद है। नंबर 3, शिया अपनी किताबों से साबित करेंगे कि हमारे नजदीक शिया मजहब में अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो मोमिन है। शिया पर जो तकिया का इल्जाम है, अहले सुन्नत वल जमात का मुनाजिर तकिया का सबूत शिया कुतुब से साबित करेगा। अहले सुन्नत वल जमात का मुनाजिर साबित करेगा कि शिया असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते हैं और खुमैनी अपनी किताब में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को असली काफिर और जिंदीक लिखता है। शिया की किताबों में है कि अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा काफिर और मुनाफिक थे, नाउज़ बिल्लाह। नंबर 4, जो आदमी फरीकैन में से का मुनाजिर अगर मौके पर मकाम मुनाजरा पर न पहुंचा वो झूठा तस्वुर किया जाएगा और उसके झूठे मजहब का ऐलान किया जाएगा। नंबर 5, मकाम मुनाजरा बस्ती चील होगा, यूनियन कौंसिल चोटी बाला, तहसील डेरा गाजी खान, मुकाम मुनाजरा बस्ती चील होगा। तारीख मुनाजरा 5 रबीउल अव्वल 1427 बमुताबिक 25 मार्च 2007 ये ऐलान हुआ था। अब देखें तहरीर लिख दी गई और लिखने वाला इनका ये एक शिया है जिसका नाम है शिया शाह नवाज। लेकिन आज देख लें, तारीख भी आप नोट फरमा लें, 25 मार्च 2007 हो गए, 5 रबीउल अव्वल हो गई और 10 बजे का ऐलान था और आप वक्त देखें 1 हो गया। कितने घंटे ऊपर हो गए? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे और 5 मिनट गुजर गए, शिया मुनाजिर अभी नहीं आया। इनने लिख कर दिया था कि जिनका मुनाजिर नहीं होगा उसका झूठा होने का ऐलान करते हैं, तो कम से कम हम ऐलान करते हैं कि शिया मजहब झूठा तो पहले ही था। अब उन्हें लिख कर दे दिया कि हम झूठे हैं। अब उन्हें लिख कर दे दिया कि हम शिया झूठा है। उन्हें लिख कर दिया कि जो नहीं आएगा वो झूठा होगा, हम आगे और वो नहीं आए। लिहाजा शिया के तहरीर के मुताबिक शिया झूठा साबित हुआ और अहले सुन्नत वल बहुत अच्छा। अब बात समझो, आप बात सुनो। तो मैंने कहा शिया झूठा तो था ही, मुसलमान सच्चे थे और अल्लाह पाक ने हक और बातिल के मार के मुसलमानों का सच्चा होना सबके सामने वाजे कर दिया है। हमारे आज के मुनाजरे में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब दामद बरकातुहुम ये हमारे मुनाजिर हैं और हजरत अल्लामा खालिद महमूद साहब ये हमारे इनके साथ मामिन मुनाजिर हैं। मौलाना शहीन साहब हैं, मौलाना अब्दुल्ला आबिद साहब हैं और मौलाना अली शेर साहब हैं। देखें कितनी बड़ी तादाद में आज यहाँ उलमाए किराम पहुंचे हैं, लेकिन शिया को आने की जुर्रत नहीं हुई। और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैदान लगा तो शिया को आने की जुर्रत नहीं हुई। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आज भी दौड़े और आइंदा भी दौड़ते रहेंगे। हम सिर्फ आप हज़रात से गुजारिश करना चाहते हैं कि ज़हन नशीन फरमा दे, आइंदा भी कभी आपको बातिल ललकारे तो आपने परेशान नहीं होना। कुरान का ऐलान है, जा अल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आए तो बातिल दौड़ता है। और ये बातिल की फितरत है, आज की बात नहीं है, ये बातिल की फितरत है। हमारी तरफ से जो तहरीर पे दस्तखत करने वाले थे अब्दुल मजीद वल्द गुल मोहम्मद, अब्दुल मजीद वल्द गुल मोहम्मद, इनके साथ गवाह हैं शौकत अली, इनके साथ हैं हाजी अल्लाह वसाया, इनके साथ हैं गुलाम शब्बीर बगलानी। देखिए हमारे गवाह भी मौजूद हैं और हमारी तरफ से तहरीर लिखने वाले मास्टर अब्दुल मजीद साहब भी मौजूद हैं। अब मैं आप हज़रात के सामने
मास्टर अब्दुल मजीद साहब को कहूँगा कि आप मुख्तसर सी गुफ्तगू अपनी ज़बान से मुराद है उर्दू में करेंगे तो बाहर के हजरात को भी पता चल जाएगा। तो उर्दू माशाल्लाह आप हजरात समझते हैं। मैं इनसे कहूँगा कि जो कुछ यहाँ पर हुआ उसकी थोड़ी दी तफसील बता दें ताकि इनकी ज़बानी भी आपके सामने आ जाए। 3-4 मिनट के लिए भाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भाइयों दोस्तों, आप सबको अक्सर साथियों को मालूम है कि आज से 21-22 दिन तकरीबन पहले यहाँ एक राफजी शिया आया था, शाह नवाज शाह, जो शाहपुर दुरट्टा का है, जिला लिया का है। तो वो शिया मजहब रखता है। रात को आया वो फातिहा खानी के बहाने से, यहाँ हमारे साथियों की फौतगी हो गई थी, इस बहाने से आया। फिर रात यहाँ इस बस्ती में रह गया। मैं रात को सोया हुआ था, तकरीबन रात के 11 बजने वाले थे कि चंद साथी आए कि शिया आया हुआ है, हमें कहता है कि जी हमारा मजहब सच्चा है, आपका मजहब अहले सुन्नत वल जमात का मजहब झूठा है, लिहाजा अगर आप सच्चे हैं अपने मौलवी को लाओ हमारे साथ मुनाजरा करें। मैंने उनसे पूछा कि भी बताओ वो क्या कहते हैं। कहने लगे जी वो कहते हैं जी नबी की बेटी एक है, तुम 4 कहते हो, दूसरी क्या बकवास करता है। कहने लगा कि जी ये बताओ कि भी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है, उसका जो हक था वो जो गासिबों ने छीना था वो मिला या नहीं मिला है, इस पे बात करो। 2 नमाजें हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, उज़र हो या न हो, इसके लिए हमारे साथ मुनाजरा करो। तुम्हारा मजहब झूठा है, अपने मौलवी को लाओ हमारे साथ मुनाजरा करो। मैंने साथियों को बताया भाई रात के 11 बजने वाले हैं, इंशाअल्लाह यहाँ वो भी यहाँ है, रात को मैं भी इंशाअल्लाह यहाँ हूँ, सुबह को उठूंगा, उनसे बात करूंगा जो ये कहते हैं। और इतनी बड़ी जुर्रत की है कि पूरे इलाके में कितने मील, तकरीबन 11 किलोमीटर सफीसवर की रुख पे और 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चोटी बाला के रुख पे, और इस रुख पे 40 किलोमीटर तक, और इस रुख पे 25 किलोमीटर तक कोई यहाँ शिया नहीं है, बल्कि सारे के सारे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रहते हैं। लेकिन इस खबीस की जुर्रत देखो कि फातिहा खाने की बहाने से आया और मुसलमानों से ये बातें कर रहा है। सुबह को मैं उठा, अल्लाह के फजल करम से मैंने नमाज पढ़ी, सलात हाजत 2 रकात पढ़ी। फिर मैं एक यही कागज, ये जो तहरीर आपके सामने है, मैंने अपने साथियों को जो नमाजी थे 15-20 की तकरीबन तादाद थी, इनको भी साथ कर लिया, उसी के पास पहुंच गए। जब मैं वहां गया तो पहला मेरा सवाल यही था कि शाह साहब ये बताओ कि सुबह रात को 11 बजे आपने आदमी भेजे थे कि अपने मौलवी को लाओ हमारे साथ मुनाजरा करें। कहने लगा जी हाँ मैंने भेजा था। फिर मैंने कहा कि अगर आपने भेजा था तो मैं आ गया हूँ, अब मुनाजरा करो मेरे साथ। तो फिर मैंने शुरू किया, ये कागज यही कागज था जो सामने लाया हूँ, यही कागज था। तो मैं कागज साथ लाया था, तो उसमें मैंने उससे कहा कि भाई बात यह है कि मुनाजरा जो होता है ये उलमा हजरात करते हैं। अगर आपको इतना बड़ा शौक है कि यहाँ पूरे इलाके में कोई शिया नहीं है और यहाँ बस्ती पूरी की पूरी बस्ती चील मुसलमानों की बस्ती है, पूर्व जवार में कई किलोमीटर तक कोई शिया नहीं है, और तुम मेरे मदरसे में आए हो और ये जामिया अली मुआविया है और ये मुसलमानों का मदरसा है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मोहतमिम हूँ इसका, और तू इस मदरसे में घुस आया है और चैलेंज करने के लिए आया है, तो मैं आपके चैलेंज को कबूल करता हूँ। और मैंने चैलेंज को कबूल कर लिया। तो फिर मैंने उससे तहरीर लिखवाई। फिर दूसरा जो शिया उसके साथ बैठा था, ये शाह नवाज शिया के साथ मोहम्मद इस्माइल शिया वल्द मस्सू खां चोटी बाला का था। तो उसने कहा कि आपका जो हजरत उमर था मौजूदा कुरान को नहीं मानता था। नऊज़ बिल्लाह, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक इसने बकवास की कि आपका जो उमर था मौजूदा कुरान का मुनकिर था। मैंने कहा भाई ये तो अब तहरीर करेंगे, तहरीर में आएगा। कहता है हम तहरीर कर देते हैं कि उमर इस कुरान को नहीं मानता था। वो तो उमर कहता था ना, रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान कहता है। कहने लगा आपका जो उमर है वो मौजूदा कुरान का मुनकिर था और उमर का जो कुरान था वो 90 पारे वाला था। मैंने कहा भाई जो कुरान हमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा किराम दे गए वो यही कुरान है जो मेरे हाथों में है। कुरान मैंने उठाया हुआ था, उमर फारूक इस कुरान को मानते थे और तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जिनकी तादाद तकरीबन 1
30,000 के करीब है, सब कुरान को, इसी कुरान को मानते थे और ये कुरान हमें दे गए, हम इसको मानते हैं। फिर उसने कहा चलो भी मुनाजरा कर लो हमारे साथ, तहरीर कर लो। फिर हमने इस बात पे तहरीर की और तारीख मुकर्रर की 5 रबीउल अव्वल। कौन सी तारीख है भाई? 5 रबीउल अव्वल। तो उन्होंने ये तारीख कर दी, गवाह भी साथ थे, ये शौकत अली है, खड़े हो जाएं जी, आज ये अल्लाह वसाया है, ये भी साथ था, इसके दासत हैं तारीख पे, और गुलाम शबीर है, इसके भी दासत हैं। वैसे तो कम से कम 18-20 आदमी थे, कमरे में मौजूद थे, कमरा खिंचाखिंच भरा हुआ था। तो फिर उसने कहा जी हम कुरान को मानते हैं, इसको आपके जो मौलवी हैं, उलमा हैं, हम पे ऐसे जो है ना झूठ बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं हमें लड़ाने के लिए, हम इसको मानते हैं। कहने लगे जी हमारा जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वसी रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह खलीफतहु बिला फासिल, ये हमारा कलमा असली है, ये इसी कुरान में मौजूद है, हमारा मुनाज़िर इसी कुरान से साबित करेगा। आपका कलमा ये सच्चा नहीं है, हमारा कलमा सच्चा है। और फिर मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, कहते हो अवाम को, सादा लोगों को कि जी हम अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, उमर उस्मान को मानते हैं और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन सबको मानते हैं। लेकिन मैंने कहा जी तुम मानते नहीं हो, लोगों को धोखा देते हो। और कहने लगा जी तुम तकिया का जो इल्जाम लगाते हो हम पे, हमारी किताबों से तकिया साबित करो और अपने उलमा लाओ, हमसे मुनाजरा करो। तो मैंने उलमा हजरात से राब्ता किया, बेहम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके सामने खड़ा हूँ, वही तारीख है। कई घंटे हो गए यहाँ हम पहुंचे हैं और सुबह सिंध से हमारे उलमा की लाइन लगी हुई है आपके सामने, और ये किताबों की भी लाइन लगी हुई है। जे इन किताबों के अंदर तमाम शियत के कुफरियात हैं। कहीं लिखते हैं कुरान नाक़िस है, असली नहीं है, अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहते हैं, अम्मी आयशा को जानिया बदकारा कहते हैं, इस किस्म के इल्जाम देते हैं। तो बेहम्दुलिल्लाह उलमा हजरात तशरीफ लाए हैं ताकि मुसलमानों की पूरी तशफ़ी और तसल्ली हो जाए। और मैं अपने तमाम हजरात उलमा किराम का शुक्रगुजार हूँ कि वक्त पर तशरीफ लाए हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आप देखिए मैं चिटके से काम चिपटा होता है, चिटका हो तो मौलवी से ही गर्म होता है। ये जो तहरीर आप हजरात ने देखी है ना, ये आपके सामने है, देखिए 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये तहरीर मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। आखिर में मोहम्मद इस्माइल शिया के और शाहनवाज शिया के दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। देखिए दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। बेशक मुनाजरे के लिए तो वो नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी मैदान मुनाजरा लगा तो वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप हजरात इजाजत दें तो हम ये मुनासिब समझते हैं कि कम से कम के जो मुनाजरे में दलाइल आने थे उनमें से कुछ दलाइल आपके सामने रख दें। आज हमारे मुनाजर मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब दाम बरकातुहुम ये 3 मौज़ूआत पर दलाइल देंगे। नंबर 1, हम ये कहते हैं कि शिया इस मौजूदा कुरान पर ईमान नहीं रखता, शिया इस कुरान को नहीं मानता। आज मुनाजरा इस पे होना था। नंबर 2, हम ये समझते हैं कि शिया सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को मुसलमान नहीं मानता, वो सहाबा के ईमान का भी मुनकर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा के मुर्तद होने का कायल है। नंबर 3, हम ये समझते हैं कि शिया अवाम को धोखा देने के लिए झूठ बोलता है और तकिए से काम लेता है, मानता नहीं। अब जब जरूरत पड़े तो कहता है मैं मानता हूँ, हालांकि मानता नहीं। तो मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब दलाइल देंगे कि शिया इस मौजूदा कुरान पर ईमान भी नहीं रखता, शिया की किताबों से साबित करेंगे। नंबर 2, शिया सहाबा के ईमान का कायल नहीं, उनकी किताबों से साबित करेंगे। नंबर 3, शिया का मजहब था तकिया करना और तकिए को शिया अपने ईमान का हिस्सा समझता है, इस पर भी शियों की किताबों से हवाले देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अहले हक के साथ जिंदा रखे, अल्लाह हमें अहले हक के साथ शहादत की मौत दे, अल्लाह हम सब का हशर भी क़यामत के दिन अहले हक के साथ फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद आसिफ नहीं स्पीकर चले क्या है, कौन कौन शुरू करो। चले तो स्पीकर को क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. اس تحریر کے اندر 4 موضوع طے ہوئے تھے جن کے اوپر آج گفتگو ہونی تھی. پہلی چیز شیعہ کا کلمہ کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یہ جو اتنا لمبا کلمہ ہے ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے. ہم مسلمانوں کا کلمہ تو یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ. ہمارا کلمہ تو قرآن کے اندر صاف موجود ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ کہ جب ان کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. سورہ صافات ہے، اس کے اندر یہ کلمہ دوسرے رکوع کے اندر موجود ہے یہ. اور سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. ہمارے کلمہ کے 2 جز ہیں، دونوں صراحتاً قرآن کے اندر موجود. تو اسی طرح شیعہ سے ہمارا یہی مطالبہ ہونا تھا، لکھا بھی انہوں نے یہی کہ ہم جو ہے اپنا کلمہ یہ قرآن پاک سے ثابت کریں گے. ان کے کلمے کے 5 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. یہ 5 جز ہے نا، لکھ کر دیے اس نے. 2 جز تو قرآن پاک کے اندر ہیں تو یقیناً ہے، لیکن یہ 5 جز جو ہے یہ ہمارا جو موجودہ قرآن ہے جس کے اوپر مسلمانوں کا ایمان ہے، جس کے بارے میں ظاہری طور پر انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم بھی اس کو مانتے ہیں، یہ 5 جز والا کلمہ کبھی بھی اس قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا. پوری شیعت کو چیلنج ہے کہ جب بھی جس موقع پر بھی جہاں بھی یہ بات کرنا چاہیں اس موضوع پر اور یہ کہیں کہ ہم یہ کلمہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں تو آئیں. صرف 10-15 منٹ کی بات ہے. بات تو سیدھی سی ہے، ہمارے 2 جز ہیں، ہم نے واضح طور پر دکھا دیا آپ کو. آپ کے 5 جز ہیں، دکھا دیں اس قرآن کے اندر. تو یہ کلمہ یقیناً اس قرآن کے اندر نہیں ہے، کسی اور قرآن کے اندر ہی ہوگا کہ جو ان کا غار کے اندر موجود ہے. اس قرآن کے اندر یہ کلمہ نہیں مل سکتا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ شیعہ ثابت کر سکتا ہے. اس کلمے کے بارے میں جو بھی آپ سے کہے کہ اس کو کہو کہ مجھے وہ آیت کھول کے دکھا دو کہ جہاں لکھا ہو علی ولی اللہ، مجھے وہ آیت کھول کے دکھا دو کہ جہاں لکھا ہو وصی الرسول اللہ، مجھے وہ آیت کھول کے دکھا دو کہ جہاں لکھا ہو خلیفتہ بلا فصل. اگر نہیں دکھا سکتا تو شیعہ یقیناً جھوٹا ہے، صرف اور صرف جھوٹ بولتا ہے، آپ کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے اور اپنے تقیے سے کام لیتا ہے تاکہ تقیے کا وہ ثواب کمائے نا. آگے میں تقیے کی انشاءاللہ تشریح کروں گا. تو یہ تو ہوگی کلمے کے بارے میں. آپ ہی جو بھی آپ سے بات کرے آپ اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں کہ الفاظ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کھول کے ہمیں دکھا دو. ورنہ اگر عالم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں مولا الیاس صاحب سے، فوری طور پر عالم بھی آپ کے پاس موجود ہوں گے. بات کریں ہمارے سے، کوئی بھی شیعہ قرآن پاک سے کلمہ ثابت کر کے دکھا دے. یقیناً ثابت نہیں ہے ان کا کلمہ، تو جس کا کلمہ ہی قرآن سے ثابت نہیں ہے مسلمان کیسے ہو جائے گا وہ؟ یہ تو تھی کلمے کے بارے میں. دوسری چیز قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ شیعہ اور قرآن پر ایمان 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا تو شیعہ اور قرآن پر ایمان 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اگر شیعہ ہوگا تو یقیناً قرآن کو نہیں مانے گا وہ، اگر قرآن کو مانے گا تو شیعہ نہیں ہو سکتا وہ. ایک چیز کو لینا پڑے گا، اگر قرآن پر ایمان اس کو پیارا ہے تو شیعہ سے توبہ کرنی پڑے گی. اگر شیعہ مذہب رکھنا ہے تو قرآن سے انکار کرنا پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیعہ بھی ہو اور قرآن بھی مانے. اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ بھی ہوں اور قرآن کو بھی مانتا ہوں تو وہ تقیہ کرتا ہے، صرف آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اس کے بارے میں دلائل انشاءاللہ کتابوں کی فہرست بھی آپ کے سامنے لگاتا ہوں. پہلی دلیل
کہ شیعہ اور قرآن پاک دونوں چیزیں، قرآن پر ایمان جمع نہیں ہو سکتا. آپ سب حضرات جانتے ہیں اور اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام دنیا کے اندر موجود تھے. ان 1.25 لاکھ صحابہ کے ذریعے دین ایمان کی ایک ایک چیز ہمارے پاس پہنچی. قرآن پاک بھی انہی کے واسطہ سے پہنچا اور کلمہ بھی انہی کے واسطے سے پہنچا. آپ علیہ السلام کی رسالت بھی انہی کے واسطہ سے ہم تک پہنچی. تو اسلام کی ایک ایک چیز صحابہ کرام کے واسطہ سے ہم تک آئی. اور شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی پوری جماعت جھوٹی تھی. حضرت علی کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں لوگ. یہ نہیں کہ حضرت علی کو جو ہے ان کو بیچ میں سے نکال لیتے ہو. شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت جھوٹی تھی. ہاں فرق یہ ہے بڑا گروہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھی جو تھے، یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں. اور دوسری طرف جو گروہ تھا وہ حضرت علی اور ان کے ساتھ 3-4 ساتھی اور تھے. جھوٹے دونوں ہی ہیں، حضرت علی بھی اور ان کے ساتھی بھی، حضرت ابوبکر بھی اور ان کے ساتھی بھی. فرق صرف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھوٹ کو تو نفاق کہتے ہیں، حضرت علی کے جھوٹ کو تقیہ کہتے ہیں. حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور ان کے ساتھی جو جھوٹ بولتے تھے وہ گناہ سمجھ کر بولتے تھے. حضرت علی کے بارے میں تو یہ بکواس کرتے ہیں کہ وہ عبادت سمجھ کے بولتے تھے. تو یہ حضرت ابوبکر سے بڑے حضرت علی کے گستاخ ہیں. یہ نہیں کہ حضرت علی کو کوئی یہ تعریف کرتے ہیں. تقیہ تو ان کے مذہب کی بنیادی چیز ہے. حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور عبادت بھی سمجھتے تھے. تو ان کے نزدیک صحابہ کی پوری جماعت ہی جھوٹی تھی. اور آپ سب لوگ عقل رکھتے ہیں، آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے. جھوٹوں کے ذریعے کوئی چیز جو آئے وہ قابل یقین ہو سکتی ہے؟ وہ سچی ہو سکتی ہے کبھی؟ جھوٹوں کے ذریعے جو چیز آئے کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ وہ یا تو صحابہ کرام کو سچا ماننا پڑے گا. اگر صحابہ کرام کو سچا نہیں مانتے تو قرآن پر ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے. ان کو کہیں کہ اگر صحابہ کرام ہی جھوٹے ہیں تو پھر قرآن سچا کیسے؟ اگر قرآن سچا ہے تو پھر صحابہ کیسے جھوٹے؟ صحابہ جھوٹے نہیں ہے تو پھر مانو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ واقعی صحیح تھے. یہ خلیفہ بلا فصل کے جو تم نے رٹ لگا رکھی بالکل جھوٹی ہے تمہاری رٹ. تو بہرحال تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ صحابہ کی پوری جماعت ہی جھوٹی ہے. جب صحابہ کی پوری جماعت جھوٹی ہے تو ان کے ذریعے آنے والا قرآن کبھی سچا نہیں ہو سکتا. اس لیے شیعہ قرآن پر ایمان نہیں رکھ سکتا. دوسری بات یہ تو شیعہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ قرآن حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لکھا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب حضرات اس کو لکھنے والے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والے ہیں. ان 3 چیزوں پر ان تینوں حضرات کے بارے میں شیعہ کا اتفاق ہے کہ موجودہ، میں بھی آپ کے سامنے حوالے دوں گا انشاءاللہ، کہ موجودہ جو قرآن ہے اس کو ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم ان تینوں نے لکھا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے. اب ان تینوں کے بارے میں شیعہ کیا کہتا ہے؟ شیعہ کہتا ہے کہ یہ تینوں صرف یہی نہیں کہ بے دین تھے بلکہ دین کے دشمن بھی تھے بڑے. اور جو بے دین ہو تو بے دین ہونا ہی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی تھا. جو دین کا دشمن ہو اس کے ذریعے دین کی چیز جو پہنچے وہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے. اس لیے دعوے سے کہتا ہوں یہ بات کہ شیعہ اور قرآن پر ایمان جمع نہیں ہو سکتا. یا شیعہ مذہب سچا ہے یا قرآن سچا ہے. ایک بات سچی ہوگی، اگر قرآن کو سچا کہنا ہے تو شیعہ کو جھوٹا کہنا ہوگا، اگر شیعہ کو سچا کہنا ہے تو قرآن کو علیہ باللہ جھوٹا کہنا پڑے گا. تو یقیناً ہمارے نزدیک تو قرآن ہی سچا ہے تو شیعہ مذہب کیا ہوگا؟ جھوٹا. اب ذرا ان کی کتابیں بھی دیکھیں. یہ آپ کو تو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم کیا قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے اوپر الزام دیا. ان کی کتابوں کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 2000 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. اس قرآن کے اندر جو ہے تبدیلی ہو چکی ہے. ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کے اندر سے کچھ آیتیں نکال دی اور کچھ اپنی طرف سے داخل کر دی. تو یہ 1 نہیں 2 نہیں 10-15 ہوتی تو وہ بھی کافی تھی ان کے کافر ہونے کے لیے. یہ تو کہتے ہیں کہ 2000 سے زیادہ روایتیں، 2000 سے زیادہ حدیثیں، اور ابھی تک کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. اور انکار کرنے کے لیے کتنے حدیثیں لانے پڑیں گی؟ اور 2000 حدیثیں لکھ بھی دی کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ابھی مانتے بھی ہم. اور مشرف علی سی ہے نا ظلم بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ قانون کو جو ہے قانون کی مخالفت نہ کرنے پر زور بھی دینا ہے. قانون بھی خود توڑنا ہے، پھر ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ قانون نہ توڑو، قانون کے اندر دائرے کے اندر رہو.
اور 2000 حدیثیں بھی لکھنی ہے اس بات پر کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، پھر یہ بھی کہنا کہ نہیں سچا ہے. 2000 حدیثیں ان کی موجود ہیں. مثلا چند حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. 2000 پہ تو چاہیے، ایک لمبی عمر چاہیے اس کے پڑھنے کے لیے. میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان کی. وہ دو نا تاریخ قرآن. دیکھیں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال فقال ان الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناطق بالكتاب قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال قلت جعلت فداك انا لا نقرأها هكذا فقال هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولكنه فيما حرف من کتاب اللہ. کہ ابو عبداللہ علیہ السلام ان کے امام معصوم ہیں. یہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق جن کو یہ کہتے ہیں نا، وہ فرما رہے ہیں ان سے ہے کہ وہ ابو بصیر ہیں ان کے راوی. وہ کہتے ہیں میں نے امام ابو جعفر صادق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو تم پر صحیح صحیح چیزیں بیان کرتی ہے، تمہیں صحیح صحیح رہنمائی کرتی ہے. اس کے بارے میں پوچھا تو امام جعفر صادق نے فرمایا ان الکتاب لم ینطق ولا ینطق، کہ کتاب تو نہ پہلے بولی تھی نہ کبھی بول سکتی ہے. بولنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی دیکھو ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الناطق بالکتاب، اللہ کے رسول بولتے تھے کتاب کے ساتھ، کتاب کو اللہ کے رسول بیان کرتے تھے. تو لہذا یہ یوں ہے، اللہ جل شانہ نے یہ جو اتارا ہے وہ یوں اتارا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ینطق نہیں ہے، ینطق علیکم بالحق. تو وہ کہتے ہیں ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کہا جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہوں، انا لا نقرأ هكذا، ہم تو اس طرح نہیں پڑھتے، موجودہ قرآن کے اندر تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ واللہ نزل بھی جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم هكذا، اللہ کی قسم جبرائیل یوں ہی لے کر آئے تھے، جبرائیل یوں ہی لے کر آئے تھے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق لکنہ فیما حرف من کتاب اللہ، لیکن بعد میں تبدیلی کرنے والوں نے تبدیلی کر دی، ینطق کو بنا دیے. یہ امام معصوم فرما رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں جی قرآن کے اندر تعریف نہیں ہوئی. دوسرا والا یہ اصول کافی، صفحہ اس کا ہے 50 صفحہ اس کا نا، جلد نمبر 1 ہے. یہ میرے پاس دوسرا ہے ترجمہ مقبول. ان کے جو عالم ہیں انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں ثواب الاعمال میں، یہ اردو کے اندر ہے، جو پڑھنا چاہے اردو کے اندر پڑھ بھی سکتا ہے، عربی کے اندر نہیں ہے کہ جو پڑھنا مشکل ہو. اردو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ثواب الاعمال میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے، منقول ہے یعنی ان سے بیان کیا گیا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبی تھی، طویل تھی، لمبی تھی، سورہ بقرہ سے زیادہ بڑی تھی، مگر چونکہ اس میں عرب کے مردوں اور عورتوں کی عموماً اور قریش کی خصوصاً بدعمالیاں ظاہر کی گئی تھی. کہ عورتوں کے بارے میں کیسی گندی عورتیں تھیں یہ، اور مردوں کے بارے میں کہ کیسے گندے گندے مرد تھے یہ، تو عرب کے مردوں اور عورتوں کی برائی بیان کی گئی تھی، اس لیے اسے کم کر دیا گیا اور اس میں تحریف کر دی گئی. ابو بکر عمر نے اس کے اندر کمی کر دی اور تحریف کر دی تاکہ عرب کے جو مردوں کے عیب تھے وہ چھپ جائیں، لوگوں عرب کی عورتوں کی جو برائیاں بیان کی گئی تھی وہ چھپ جائیں، لوگوں کے سامنے نہ آئے، اس لیے تحریف کر دی اور کمی کر دی، ان کو نکال دیا بیچ میں سے. ابھی تک کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سورہ بقرہ 28 پاروں کی صورت ہے، اور اب جو سورہ احزاب موجود ہے وہ صرف آدھے سپارے کی ہے. سورہ احزاب اس وقت جو ہے وہ صرف آدھے سپارے کی ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے 28 پاروں کی ہے. تو 2 سپارے تو یہ بھی لکھ رہا ہے کہ قرآن سے نکال دیے گئے، پورے 2 سپارے نکال دیے گئے قرآن سے. ابھی تک قرآن سے ہی سالم ہے. یہ میرے پاس یہ فصل خطاب، یہ تفسیر صافی ہے، ان کے عالم ہے ملا محسن فیض کاشانی. یہ اپنی کتاب فصل خطاب، اس کے صفحہ نمبر 11 پر ایک لمبی روایت ہے کہ ایک زندیق آتا ہے حضرت علی کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، موجودہ قرآن کے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہے وہ آ کر کہ اس کے اندر یہ مجھے خامیاں نظر آ رہی ہیں، تو یہ خامیاں کیوں ہیں اس کے اندر؟ تو ان کے مختلف جوابات دیتے ہیں. تو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں
وَإِنَّ الْكِنَايَةَ عَنْ أَسْمَاءِ ذَوِي الْجَرَائِرِ الْعَظِيمَةِ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ التي ليست من فعله تعالى وإنما من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عزين واعتزوا الدنيا من الدين. کہ انہوں نے یہ سوال کیا نا آنے والے نے کہ دیکھو بڑے بڑے منافقین ہیں، ان کا نام نہیں قرآن کے اندر آیا، اشارتاً ذکر کر دیا، نام کیوں نہیں آیا؟ تو وہ حضرت علی فرمانے لگے کہ یہ جو نام نہیں آ رہا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بعد میں تبدیلی کرنے والوں نے یہ تبدیلی کی ہے، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دین کو اپنی دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے دین کو کس کے بدلے میں بیچ دیا؟ دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. ابھی کیا کمی رہ جاتی ہے قرآن کو غلط کہنے میں؟ کہتے ہیں کہ بعد والوں نے تبدیلی کی ہیں، یہ تعریف کرنے والوں نے تعریف کیا اور ادھر سے کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے بھی ہیں. آگے فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 12 ہے اس کا، یہی بڑی لمبی روایت ہے نا، 2-3 صفحے کی روایت ہے یہ. ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں وَأَمَّا ظُهُورُ عَلَى تَنَاكُرِ قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ يَشْبَهُ الْقِسْطُ فِي الْيَتَامَى نِكَاحَ النِّسَاءِ وَلَا كُلُّ النِّسَاءِ إِيتَامًا فَهُوَ مِمَّا قَدَّمَتْ ذِكْرُهُ مِنْ إِسْقَاطِ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْقُرْآنِ وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اکثر من ثلث القرآن. اس نے سوال یہ کیا کہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم عورتوں پر کیا کرو گے؟ ظلم کرو گے، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر اپنی پسندیدہ عورتوں سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو. وہ کہتا جی ان دونوں ٹکڑوں کے اندر مجھے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، یہاں لگتا ہے کہ کچھ کھٹپٹ ہوئی ہے، درمیان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا. پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم لڑکی کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کر سکو گے، آگے فرماتے ہیں جی عورتوں سے نکاح کر لو، جو پسندیدہ عورت اس سے نکاح کر لو. تو کہتے ہیں ان دونوں کے اندر مجھے اشکال پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت علی نے جواب دیا یہ جو آپ کو اوپرا پن نظر آ رہا ہے، یہ جو اشکال آپ کو پیدا ہو رہا ہے، تو یہاں بھی وہی جواب ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ منافقین نے قرآن میں کمی کر دی ہے، منافقین نے قرآن میں کمی کر دی ہے. وہ کہتا ہے جی یہ جو ٹکڑا ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اس کے اور فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء کے درمیان کم از کم تہائی قرآن ختم کر دیا گیا. تہائی قرآن ہمارے پاس اس وقت 30 سپارے موجود ہے نا، تو تہائی قرآن کم از کم کتنا بنے گا؟ 10 سپارے تو بنیں گے. تو اس دو جملوں کے درمیان کتنا ختم کر دیا گیا؟ 10 سپارے اڑا دیے گئے. ابھی تک کہتے ہیں ہم قرآن کو صحیح مانتے، ابھی تک بھی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح مانتے. آگے یہ ملا فیض حسن کاشانی جو ہے یہ خود آگے فرماتے ہیں، یہ پوری روایت حدیث نقل کرتے ہیں نا، حدیث کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں اقول المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروایات من طریق اہل البیت علیہم السلام ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل منه ما هو خلاف ما انزل الله ومنه ما هو محرف مغیر محرف وانه قد حذف عنه اشیاء کثیرہ. کہتے جی یہ جو میں نے اتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، ان ساری حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ جو قرآن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ان القرآن الذي بين اظهرنا، اس وقت جو ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، لیس بتمامہ کما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ویسے پورا نہیں ہے جیسے آپ علیہ السلام پر اترا تھا. لیس بتمامہ کما انزل علی محمد، یہ ویسے پورا نہیں ہے جیسے آپ علیہ السلام پر اترا تھا. بل منہ ما ہوا خلاف ما انزل اللہ، بلکہ کچھ آیتیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں، یعنی لوگوں نے بعد میں کیا کر دیے؟ داخل کر دیے. ومنہ ما ہوا مغیر محرف، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، اور بہت ساری آیتیں وہ ہیں کہ جو گرا دی گئی ہیں. یہ ان کا معتبر عالم تفسیر صافی ہے، صفحہ نمبر 11-12 کھول کر دیکھیں، اور اس سے پہلے بھی حدیثیں نقل کرتا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان حدیث سے تو یہ پتہ چلا کہ قرآن کے اندر کیا ہو چکی ہے؟ تبدیلی ہو چکی ہے، اور تھوڑی بہت نہیں 10 سپارے گرا جا چکے ہیں. ابھی تک یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. یہ میرات العقول ہے، ان کے ملا باقر مجلسی ہیں، بڑے عالم ہیں، جن کی کتابوں کے پڑھنے کی خمینی بھی ترغیب دیتا ہے. خمینی کہتا ہے کہ اس کی کتابوں کو خصوصی طور پر پڑھا کرو کہ بڑا مستند عالم ہے یہ. اس کا صفحہ نمبر 525 ہے،
اس کے اندر آ رہا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 الف آیا، کہ جو قرآن جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام پر لے کر آئے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھیں۔ کتنی آیتیں تھی؟ 17,000۔ ہمارے موجودہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666۔ تو یہ آدھے سے بھی زیادہ قرآن ختم ہو چکا ہے۔ ابھی تک کہا جاتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ویسے مانتے ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام پر یہ اترا تھا۔ یہ فصل الخطاب تبرسی ہے، ان کے علامہ تبرسی ہیں، یہ بہت مستند عالم ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں عن ابی جعفر علیہ السلام والعیاشی باسنادہ عنہ وفی حدیث ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیر، کہ ابو جعفر علیہ السلام سے بھی ہے، تو یہ خود نقل کر رہے ہیں یہ، اور تفسیر عیاشی والا بھی نقل کرتا ہے، امام ابو جعفر صادق جو ہیں ان سے نقل کرتا ہے ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیر، کہ یہ قرآن اس سے بہت ساری آیتیں گرائی جا چکی ہیں، تھوڑی بہت نہیں، کہ چلو تھوڑی بہت ہوتی پھر بھی آیٌ کثیرہ، کہ بہت ساری آیتیں گرائی جا چکی ہیں۔ بہت ساری میں نے بتا دیا نا کہ ایک جگہ پہ 2 سپارے چلے گئے، ایک جگہ پہ 10 سپارے چلے گئے، اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے فرما دیا کہ 17,000 آیتیں تھی، اس قرآن سے دوہرا تو چلا گیا۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ بہت ساری روایتیں گرائی جا چکی ہیں، بہت سارا قرآن گرایا جا چکا ہے، صرف تھوڑی بہت ہی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں انہی کی کتابیں ہیں، یہ مستند کتابیں ہیں، یہ پوری کتاب ہے، پوری کتاب یہ صرف اور صرف اسی بات پر لکھی گئی ہے۔ یہ 398 صفحے کی کتاب ہے، یعنی 400 صفحے کی کتاب ہے، جس کے اندر صرف یہی ثابت کیا گیا کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا۔ 400 صفحے کی کتاب لکھنا اور پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا کے اندر؟ یہ 400 صفحے کی کتاب ہے جو صرف اور صرف اسی لیے لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں ساری، اور دلائل کا انبار لگایا ہے، صرف یہ نہیں کہ دلائل دیے، آپ جانتے ہیں کہ 400 صفحے ہیں آخر، تو 400 صفحے کے اندر اس نے دلائل کا انبار لگایا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، وہ قرآن واقعی غار کے اندر ہے، وہ قرآن یہ قرآن نہیں ہے وہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا۔ 400 صفحے کی کتاب ہے یہ، صرف اور صرف یہی ثابت کیا اس کے اندر۔ یہ فضل خطاب، ہاں جی